میرے رب نے آپ کو خاندان ایسا دیا، آپ کو حلیہ کیسا دیا۔ ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی، کہنے لگے مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں پیسے دیں گے۔ ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کی ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں، دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کیسے غور سے دیکھنا شروع کیا، لیکن ٹھیک تھا ہے سمجھ اکھی جاندہ میں چمڑے والی بکری چو دودھ کر لوں، تو وہ آپ کیسے دیکھنے لگی۔ تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئی، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر۔ آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا، سب سے پہلے اس کو پلایا، کہا ماں جی آپ پیو، پھر آپ نے وہ بکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقت جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا۔ یہ ہمارے بھنگی نہیں ہوتے، بھنگی اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا، یہ 92 کی بات ہے، 93 میں چلے کے لیے سکھر گیا تو کنارے پر دریا کے بھنگی رہتے تھے، میں نے سب کو جمع کیا، میں نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا ایک بوڑھا بولا بیٹا ہم تو جس گلاس کو ہاتھ لگا دیں آپ لوگ وہ گلاس ہی توڑ دیتے ہو، تم ہماری دعوت کرو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ بھر گیا نا، جب پی کے ختم، پھر آپ نے دوبارہ کا برتن لا، سورا فل کر دیا، پھر کہا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے، تو 4 گائیں اتنا نہیں دے سکتی ہیں، آپ نے ایک بکری سے نکالا۔ اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ذبح نہیں کی گئی، مر گئی، بیٹھی بیٹھی مر گئی۔ تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے۔ کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں، یہاں تو آپ ایک بات کو نہیں کہہ سکتے ہو نا۔ یہاں کے مرد بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اتنے خوش نہ ہو، عورتیں ہی مظلوم ہیں، سچی بات ہے، چاہے وہ یہاں رہتی ہو اور چاہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو۔ ہمارے مردوں کے عورتیں بھی بڑی بازی خطرناک ہوتی ہیں، پورا گھر اجاڑ دیں دیا، لیکن اکثر مردوں کی طرف سے ہی گھر خراب ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ اپنے نبی کی زندگی سے۔ تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ بڑے خوبصورت الفاظ۔ کہنے لگا پاگل ہے، یہ بکری سے کہاں سے دودھ آ گیا؟ کہا یہاں سے کوئی فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، آپ کی داڑھی ساری کالی تھی، 53 سال کی عمر تھی اس وقت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے۔ کہ سفیلی، کہ بد کیسا تھا؟ میں آپ کو نا اب وہ سارا دہراؤں گا، پھر میں ترجمہ انشاءاللہ کروں گا، صرف آپ ان الفاظ کا ردم اور موسیقی پر غور کریں کہ کیا ردم ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اس کا قافیہ ردیف ملایا ہے۔ ایک ان پڑھ نے کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه ملیح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع
ازج اکحل احور اقرن ان تکلم علاہ البہا وان سقط فعلیہ الوقار وکأن منطقہ خرزات نظم ینحدرنا. اللہ، کوئی مزہ آیا؟ کوئی بولو تو صحیح. میں لگتا ہے کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوں. کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے کھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین جو یہ آرٹیفیشل کر کے وہ عورتیں نہیں لگاتی ڈھور کوڑیاں ہو جاؤں پر لاؤنے ضرور ہیں. تو میرے نبی کے قدرتی بال یہ آنکھوں کے بال لمبے تھے اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی. آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی. یہ سارے اس ساحل کے ترجمے ہیں. گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا اور ایسا حسین تھا. وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت، لیکن فرق بتاتا ہوں، عربی بڑی شہنشاہ زبان ہے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھ جائے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا اتنا حسن بڑھ جائے. چونکہ ٹکا ہوتا ہے. 5 منٹ میاں بیوی نو ویکھ لو تو لڑ پوندی، کیوں ویکھی جانا ہے. تو لیکن میرے نبی کیسے تھے کہ ان کو جتنا دیکھتے جاؤ تو دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آپ کا حسن اور نکھرتا تھا. اس کو کہتے ہیں وسیم. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وسیم دنیا میں ایک آیا، دنیا میں صرف ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ المؤمنین رؤوف الرحیم. ہاں، قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم وہ ہوتا ہے جس کو ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، جس کے جسم کی ہر یہ کائنات میں ایک ہی آیا، ایک ہی ہے. انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، آنکھیں دیکھو، ماتھا دیکھو، چہرہ دیکھو، ہر طرف حسن اس کا غلام اور اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا تھا. جب بولتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا، نور چھا جاتا تھا. جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. اور یہ اوپر پلکیں کمان کی طرح تھی، قدرت یہاں تک جیسے کمان ہوتی، اور یہاں سے خالی تھی، یہاں سے خالی تھی. سبحان اللہ. ایک حدیث ساتھ جوڑو ساتھ. ہمارے نبی آخر لوگوں کے غلط رویوں سے آپ کو ناگواری تو ہوتی تھی، تو غصہ بھی آتا تھا، لیکن آپ غصہ پی جاتے تھے، ہماری طرح پھٹتے نہیں تھے. جب آپ غصہ پیتے تھے تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. تو آپ کے یہاں ایک رگ تھی، یہ یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک وین تھی، وہ ایسے باہر ابھر جاتی اور ایسے 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 حرکت کرتی، جس سے پتہ چلتا تھا. تو وہ کہنے لگی دانت ایسے تھے، جب مسکراتا تھا بولتا تھا تو یوں لگتا اور بکھر کے چاروں طرف جا رہا ہو. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اور چند آپ کی عادات انتہائی خوبصورت. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، مثلا یہ مولانا عاصم صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے وہاں سے پکارے نا جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کر سکتا، اس تو اتنے میری طاقت کوئی نہیں. جی جناب فرمایا. ادھر سے کوئی بلائے، وہ بابر کھڑا ہے، اب تو میں کہوں ہاں جی تو سوکھی گل، لیکن میرے نبی کو کوئی یا رسول اللہ ادھر سے، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. کوئی ادھر سے بلاتا تو اب پورا مڑتے تھے، پھر تھوڑا کوئی ادھر سے بلاتا تھا. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جو قاب قوسین او ادنا تک پہنچا ہو، اس کے یہ اخلاق ہوں کہ پورا مڑتے ہیں. کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، ایسے کر کے بلایا، ایسے کر کے. کبھی ٹانگیں نہیں پھیلائیں مجلس میں، کبھی پوری مجلس میں سب کو عزت دے کر بیٹھتے تھے. یہ میرے آپ کے نبی ہیں. بھائیو، اپنے گھروں میں اپنی نبی کی زندگی لے آؤ، دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی.